بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے اور نچوڑ ہے۔ بندہ دعا میں اللہ رب العزت کے ساتھ گویا ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگنا ہمیں آتی ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ دعا کے پڑھنے میں اور دعا کے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ آج کے زمانے میں دعا ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔ دعا کا پڑھنا یہ ہے کہ بندہ رٹی رٹی زبان پر دعائیں پڑھتا جائے، جیسے ربنا آتنا، ربنا حب لنا، اس طرح کی اور دعائیں۔ اور دعا کا مانگنا یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے دعا مانگے، اور دعا یہ زبان کا عمل نہیں ہے، دعا دل کا عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کریں۔ ہم تو وہ انسان ہیں جو ہماری دلیں وہ گونگی ہو چکی ہیں، جو ہم اپنے مالک سے اپنی فریاد بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعائیں منگوانی بھی چاہیے اہل اللہ سے، مشائخ سے، علماء سے، نیک لوگوں سے، والدین سے، اور پھر اساتذہ سے۔ جو بندہ دعائیں ان حضرات سے، بڑوں سے کرواتا ہے، اللہ پھر اس کے کام کو سنوار لیتے ہیں۔ ایک ہے دعائیں کروانا، اور اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ ان کے ساتھ انداز ہمارا ایسا ہو کہ ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے دعائیں کروانا اور دوسرا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا تو یہی ہے کہ بندہ ان کو بھی کہے، ان کو کہے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، اور دعائیں لینا یہ ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ان کی خدمت کرنا، والدین کی، عزیز و اقارب کی، بڑوں کی، اساتذہ کی، مشائخ کی خدمت کرنا ایسا ہو کہ ان کی دل سے دعائیں نکلے۔ تو ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس بات پر ایک واقعہ سن لیجئے۔ حجاج ابن یوسف بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ حرم میں تشریف لائے۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص تھا، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں ہاتھ اس کے تھے، اور یہ دعا زور زور سے پڑھ رہا تھا، یا اللہ مجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دیجئے۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو ٹھوکر ماری، ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ نابینے نے کہا میری آنکھیں ہیں ہی نہیں، تو میں آپ کو کیسے پہچانوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں حجاج ابن یوسف ہوں۔ تو نابینا ڈر گیا۔ تو حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ بتائیے کتنے وقت سے آپ آنکھیں مانگ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہی؟ اس نے کہا 13 سال ہو گئے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کہنے لگے کہ 13 سال کعبۃ اللہ کے خلاف میں آپ کے دونوں ہاتھ اور 2 آنکھیں مانگ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہی؟ اوپر سے ایک سپاہی پولیس والا کھڑا کیا اور بتایا کہ میں 4 چکر طواف کے لگا کر آیا ہوں، 3 چکر طواف کے باقی ہیں، تو جب واپس آؤں گا تو آپ کی آنکھیں سالم نہیں ہوں گی، تو آپ کو مروا دوں گا۔ اب وہ ڈر کے مارے، حجاج ابن یوسف کے ڈر کی وجہ سے وہ نابینا دعا کر رہا تھا، یا میرے اللہ، پہلے میرے آنکھوں کا سوال تھا،
اب میری زندگی کا سوال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں پڑھنے کی بجائے دعائیں مانگیں. یہ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں. پھر حجاج ابن یوسف جب ان کے اوپر آئے تو اس نابینے کی دونوں آنکھیں سالم تھی. تو حجاج ابن یوسف نے کہا بتائیے کہ جو 13 سال میں آنکھیں تمہیں نہیں مل رہی تھی وہ تمہیں کیسے ملی؟ تو اس نے کہا